السلام علیکم، میں ہوں فیاض احمد قریشی، دین کی بات فیاض احمد قریشی کے ساتھ تلاش نیوز نیٹ ورک پر۔ میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا، حضرت وسیم طاہر قادری صاحب، سروریہ قادریہ عزیزیہ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ دین کی خدمت پر گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان سے ہم کچھ سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور آپ کی ذات اقدس جو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے، اور ہم سب آپ کو جیسے معلوم ہے مسلمان الحمدللہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس پہ آپ سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ طاہر وسیم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ تمام کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، تو سرکار دو عالم کا جو مقام ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اس میں ہر چیز شامل ہے، اس میں تمام مخلوقات سب کچھ شامل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لولا کلمۃ الافلاق، اے محمد اگر آپ کو مابعوث نہ فرماتا تو میں زمین و آسمان، چاند سورج کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ تو سرکار کائنات کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ پہلا کلمہ طیب ہے، طیب میں نے پاک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں یہاں گزارش کروں گا کہ ہم مسلمان اس وقت ہوتے ہیں جب کلمہ پاک کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور تو پھر ہم لسانی طور پہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کا دوسرا پارٹ جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے۔ کلمہ طیب جو ہے دل سے ہم پڑھیں، دل اس چیز کی تصدیق کرے، گواہی دے کہ اے بندے تو ہی اللہ کا بندہ ہے۔ حضور پاک کو ماننا، امتی حضور پاک کو امتی بننے کے لیے یہ کلمے کی تصدیق ضروری ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ماہ ربیع الاول یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کے ہے۔ جب سرکار دو عالم تشریف لائے، میں یہ آپ کی بات کر رہا ہوں پیر زادہ وسیم طاہر صاحب، میں اب چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہمیں اس مہینے کو کیسے بنانا چاہیے، اور اس مہینے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعلیٰ اخلاق کے نمونے جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی کے پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں کس طرح خوش اسلوبی سے ہم اس مہینے کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکتے ہیں آپ کی ذات اقدس دنیا میں مبعوث فرمائی۔ جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ماہ ہے یہ بہت بابرکت اور ہماری اصلاح کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور جو آپ نے اس دنیا کے اندر آ کے اپنا کردار پیش کیا ہے، ہم نے اس کردار پہ چلنا ہے۔ جی بالکل۔ جی سرکار نے ہمیں سچائی کا درس دیا ہے، آپ نے ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے، آپ نے ہمیں مخلوق کی خیرخواہی کا درس دیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم دوسرے مسلمان کے لیے ہمیں ایک مخلص انسان بھی ثابت کرنا ہے۔ پوری کائنات، جی پوری کائنات کے لیے حضور پاک رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، سرکار دو عالم تمام سردار الانبیاء ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ سردار الامت ہے، تمام امتوں کی سردار ہے۔ ہم نے اپنے مقام کو سمجھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنا مقام بتایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الانسان السری و ناصر، انسان اللہ کا بیت ہے، اللہ انسان کا بیت ہے۔ اور ہمیں اس دن کی مناسبت بھی اسی طریقے سے منانی چاہیے کہ آپ کی مدح سرائی کی جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ پہ بات کی جائے، آپ نے جس طرح زندگی گزاری اس پہ بات کی جائے، آپ نے جس طرح جہاد کیا، آپ نے جس طرح معاملات کیے، آپ نے جس طرح گھریلو معاملات کیے، مقصد آپ کی زندگی کے جس پہلو پہ بھی ہم دیکھیں تو آپ کو روشنی ہی روشنی اور ہدایت ہی ملے گی، اور صرف مسلمانوں کے لیے پوری کائنات کے لیے۔ بے شک۔ تو
یہ سرکار دو عالم کی جو وجود ہے جی، یہ رحمت للعالمین ہے، اس سے تو نور انوار کی تجلیات ہی ملتی ہیں۔ دیکھیں جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جی صحابہ کرام کہ جتنے سرکار کائنات ہیں۔ آپ اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ تفلقوا بے اخلاق اللہ، اللہ کا خلق آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ اخلاق کیا ہے جی؟ آپ نے اتنی جنگیں لڑی، آپ نے اتنے مصائب اختیار کیے، آپ پہ اتنے جبر ہوئے، لیکن آپ نے مخلوق کے ساتھ تفلقوا بے اخلاق اللہ کا عمل پیش کیا ہے، اخلاق پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہمیں بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا ہے۔ ہم آج مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی کمی ہے جی، عمل کی کمی ہے، گفتار کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اپنے منصب پہ بیٹھ کے ہم صحیح تولتے نہیں ہیں، ہم سچ نہیں بولتے، ہمارے اندر کینہ رہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو حقوق العباد بھی آپ نے بتائے اور حقوق اللہ بھی بتائے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے نا یہ زیادہ فوقیت رکھتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کی دل جوئی کریں، ایک دوسرے کے درد میں شامل ہوں جی۔ تو یہ جو 7 بیماریاں جو ہمارے اندر ہیں ان سے خلاصی چاہیے ہمیں۔ کلمہ طیب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس وجود کو طیب کریں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے وجود کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رہے، کینہ، خودی، تکبر، حسد، بغض، لالچ، جھوٹ، چغلی۔ ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ مقصد آپ اس مہینے میں زیادہ زیادہ آپ کی ذات ہر پہلو پہ جو بات ہونی چاہیے کہ آپ نے گھر میں اپنے ازواج کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے، بچوں کی کیسے تربیت کی، بچوں سے کیسا سلوک کیا۔ جیسے آپ دیکھ لیں حضرت امام حسن حسین، آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے جو صاحبزادے تھے، ان سے آپ کا پیار کس طرح تھا، عام بچوں سے آپ کا پیار کس طرح تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، آپ کاروبار کیسے کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ مقصد آپ سے بہترین تجارت کے اصول دنیا میں کسی نے متعارف نہیں کرائے، نہ کروا سکتا ہے کوئی۔ تو کس طرح آپ نے نیک نیتی سے اور ایمانداری سے تجارت کی۔ آپ کی زندگی کے آپ جس پہلو پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ہدایت اور روشنی ہی ملے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین تھے۔ اور آج کل ہم اس چیز کا تو بڑا لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں، نام تو لے لیتے ہیں، پھر ادب کا مقام بہت زیادہ ہے کہ آپ کے نام سے نسبت سے جو بھی بات کی جائے وہ بڑی بادب۔ یہ بڑا ایک آج کا جو المیہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے ہم پہ ایمان بھی لاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ادب، اس معاملے میں جو ادب کا مقام ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں ڈاکٹر پیرزادہ طاہر وسیم صاحب۔ فرمان ہے جی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب سرکار دو عالم سے ہی ادب چلا ہے۔ آپ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، آپ نے ماں باپ کا ادب سکھایا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا پیار سکھایا ہے، آپ نے دوست احباب کا، رشتہ داروں کا، ہر ایک کا، سوسائٹی میں رہنے کا آپ نے سلیقہ طریقہ ہمیں بتایا ہے جی۔ اس طریقے پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو استوار کر سکتے ہیں۔ سرکار کا تو جس میں تری نور الا نور ہے، آپ جو ہیں سراپا رحمت للعالمین ہیں۔ آپ سے ہی اخلاق چلا ہے، آپ سے ہی کاروبار چلا ہے، آپ تاجر تھے، آپ معلم تھے، آپ ہر شعبے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی ذات تو اتنی کہ ہم اس کا آپ کی ذات اتنی بھرپور ہے کہ جتنا بھی ہم اس پہ بات کریں کم دیں گے۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ سے کوئی ملنے بھی آتا تھا تو آپ نماز بھی ادا فرما رہے ہوتے تھے تو آپ نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ یہ ادب کے دیکھیں انتہا ہے کہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ہر جگہ ادب اور محبت اور برداشت کا سلیقہ ملتا ہے، مگر اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ آج کے انسان کس طرح آپ کی ذات کو فالو کرے تو اپنی زندگی میں تبدیلی اور بہتری لا سکتے ہیں۔ تھوڑے سے اس پہ بھی روشنی دیکھیں جی۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا سی راہ یا چلا سی دے راہ پہ، کن کے راستے پہ؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ۔ انعام یافتگان کون ہیں؟ اللہ پاک کے انبیاء تھے جی، اور پھر ان کے بعد شہداء، تبع تابعین، مقربین، صالحین، اولیاء اللہ، فقراء جی۔ ان کا اخلاق دیکھیں، وہ سب نے اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے لیا ہے، کسی کے پاس اپنا اخلاق نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اخلاق، پیار، محبت، رواداری، یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم نے ہمیں سکھائی ہیں
جی تو ان چیزوں آپ کا جب اسٹڈی کریں، ہم زندگی کے حالات دیکھیں تو ہمیں کامل نمونہ ملتا ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، آپ اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لے کے آئے، آپ کو ڈرا کے بھیجنے والا اور پیغام بھیجنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو اس سلسلے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ڈاکٹر طاہر وسیم قادریہ صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت بھرپور ٹائم دیا اور بڑی اچھی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی۔ بہت شکریہ۔ میں تلاش حق نیوز کی طرف سے فیاض احمد قریشی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔